کیا علم حاصل کیے بغیر کوئی پیر یا صوفی بن سکتا ہے؟ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ نے فرمایا با جلموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی صوفیہ میں بہت بڑا نام ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے نہ قرآن یاد کیا نہ حدیث لکھی، یعنی علم شریعت حاصل نہیں کیا، راہ طریقت میں اس کی پیروی نہ کی جائے، فرمایا ہمارا یہ علم یعنی علم تصوف و طریقت یہ شریعت اور کتاب و سنت کا پابند ہے۔ غور کریں ان لفظوں پہ کہ کتنے خوبصورت لفظوں سے یہ بیان کر دیا کہ شریعت اور طریقت کوئی جدا جدا نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ کہ معاذ اللہ اس کو آج جس طرح آج کل کے نام نہاد صوفیہ بعض اوقات مساجد میں بیٹھ کے شاہ شمس تمریز بننے کے چکر میں کہ یہ مولویوں کی لائن اور ہے، ہماری لائن اور ہے، یہ مولویوں کی اور صوفیوں کی شروع سے نہیں بنی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے تھے کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پہلے شریعت کا پابند ہو، اگر نہیں تو اس کی یہ بات قابل تقلید نہیں، وہ خود بھی قابل تقلید نہیں۔ اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کسی بندے کے بارے سنا کہ فلاں علاقے میں وہ رہتا ہے، بڑا مشہور ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، تو آپ نے اپنے احباب سے فرمایا کہ چلو زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ زیارت کے لیے گئے، اس بندے کو دیکھا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے وہ تھوک رہا تھا، دیکھ کے واپس آ گئے۔ اب قبلہ کی طرف تھوکنا یہ کوئی حرام نہیں تھا، ادب یہ ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکا جائے۔ تو آپ نے فرمایا جس بندے کو ایک ادب کا نہیں پتہ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے، اسے اتنا بھی علم نہیں ہے۔ تو ایک ادب کا پاس نہ ہونے کی وجہ سے سمجھا کہ یہ ولی اور صوفی نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارا معیار چیک کریں کہ ہمارے ہاں صوفی پیر قرآن و سنت کی دھجیاں بھی اڑائیں، قرآن و سنت کے احکامات کو پس پست بھی ڈالیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ پیر دھمالیں ڈالتا ہے تو اس کا اپنا عمل ہے، پیر گھنگرو پہن کے وہ عرس کے موقع پہ ناچے تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو اس طرح ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں انہوں نے شریعت کو مقدم رکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا دی کہ اللہ تمہیں پہلے حدیث داں کرے پھر صوفی بنائے، یعنی علم شریعت دے، حدیث کا علم دے پھر صوفی بنائے، بغیر علم سیکھے اللہ تمہیں صوفی نہ بنائے۔ تو غور کریں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دعوی سرے سے ٹھیک نہیں کہ اگر علم نہیں تو پھر بھی بندہ صوفی ہو سکتا ہے۔ ہمارے بعد احباب بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، علم و عمل کی ضرورت نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے انسان کا دل صاف ہو۔ تو جتنے بزرگان دین ہیں انہوں نے اس دعوے کو سرے سے رد کر دیا۔ 11ویں والے پیر حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ آپ فرمایا کرتے جو بغیر علم کے صوفی بننے کی کوشش کرے، خلوت نشینی اختیار کرے، علم حاصل کرنے سے پہلے طریقت میں قدم رکھے، تو جتنا وہ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی اپنے آپ کو بگاڑتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ علم کا چراغ حاصل کیے بغیر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جو خود اندھیرے میں ہو وہ دوسروں کو ہدایت کی راہ کیسے دکھا سکتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ جس نے علم شریعت حاصل کیا پھر تصوف میں قدم رکھا تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے علم حاصل کیے بغیر ہی صوفیانہ طرز کو اپنایا اور تصوف میں قدم رکھا، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اس کے لیے کوئی خیر کی راہ موجود نہیں۔ تو یہ تمام جتنے بھی اولیاء صوفیاء ان کے ہاں علم شریعت کو حاصل کرنا ضروری تھا اور ضروری ہے، لیکن آج ہوس پرستی ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کے لوگ اپنی واہ واہ کی خاطر، اپنی بلے بلے کی خاطر قرآن کے احکامات رہیں نہ رہیں، بلکہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو اگر بتایا بھی جائے نا کہ تمہارے پیر کا یہ عمل جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عمل سنت کے خلاف ہے،
تو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، پیر کو نہیں چھوڑتے کہ ہمارے پیر صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ دمالیں بھی ڈالیں تو چل جائیں گی، وہ گھنگرو بھی باندھیں تو چل جائیں گے، وہ عرس کے موقع پہ ناچ گانا بھی کرتے رہیں، ڈھول بجائیں، طبلے بجائیں، چل جائے گا، کیونکہ صوفیوں کی مولویوں کی لائن علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو یہ شیطان کا پڑھایا ہوا ایک سبق ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے پیران عظام اور بہت سارے جعلی صوفیاء اس سبق کو پڑھتے ہیں اور شیطان کے کھلونے بنے ہوئے ہیں۔ تو یاد رہے، اہل طریقت کے نزدیک، صوفیاء کے نزدیک، کوئی بھی صوفی تب تک نہیں بن سکتا، پیر تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ شریعت کا علم حاصل نہیں کر لیتا۔